جی دراصل پچھلے کئی دن سے ایک مرڈر کے تعلق سے میرا نام لیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے مجھے اس کیس میں A1 بنایا گیا ہے۔ تو میں آج کچھ حقائق اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں اور کچھ باتیں ہیں جو آپ تمام کو بتانا بھی چاہتا ہوں۔ یقیناً میری ہمدردی مرحوم کے گھر سے ہے، میری ہمدردی کہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں مرحوم کے گھر کو جو ہے کس طریقے سے یعنی اس کے بچے کا قتل ہوا ہے، اور یقیناً جس کا قتل ہوا ہے وہ لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا۔ اور یہاں پر بڑی حیرت کی اور تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ مرنے والا اور مارنے والا دونوں میرے پاس کام کرتے تھے اور یہ دونوں بھی میرے فالوورز تھے۔ ان دونوں میں آپسی نااتفاقی کافی زمانے سے، برسوں سے کچھ پیسوں کے لین دین کو لے کر مرنے والے میں اور مارنے والے میں دونوں میں یہ پیسوں کا تنازع چل رہا تھا، اور کئی مرتبہ میں نے اپنی آفس پر بٹھا کر یہ دونوں کا کمپرومائز بھی کروایا تھا، لیکن مرحوم کو شراب کے نشے کی عادت، اس کی شراب کے نشے کی عادت اس بات کا کافی لوگوں میں اطلاعات ہے کہ مرنے والا ہمیشہ نشے کی حالت میں ہوتا تھا، اور نشے کی حالت میں ہونے کی حالت میں کئی لوگوں کو اس نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ مرنے سے 3 مہینے 2 مہینے پہلے جو زبیر نے اس پر ایک حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے اندر اس کو چاقو سے پیٹھ پہ یا شولڈر پہ مارا گیا تھا۔ اس میں سوریا پیٹ کے اندر 307 کیس بک کیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے کئی فون آئے کہ آپ کے پاس کام کرنے والا بچہ اس کو مارا، اور لیکن میں نے یہ بات کو بھی کہا تھا کہ کام کرنے والے دونوں بھی میرے پاس ہی کام کرنے والے تھے، اور اس کے بعد میں نے آپس میں دونوں کو بٹھا کے کمپرومائز کرانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کمپرومائز نہ ہو پایا، اور اس کی اطلاعات پورے سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان تمام کو اس بات کی اطلاع تھی کہ یہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے کمپرومائز کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کمپرومائز نہیں ہو پایا۔ اس کے 2 مہینے بعد، ہاں اس میں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آج جو مرڈر ہوا ہے جس میں اب سرنڈر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں ان واقعات سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ان واقعات سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے حیرت اور افسوس اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ واقعے کو کہاں سے کہاں جوڑا گیا ہے۔ اگر اس واقعے کی رپورٹ حقیقی ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے پاس 2 کام کرنے والوں میں آپس میں نااتفاقی ہوئی، اس میں یہ مرڈر ہوا ہے، لیکن اس کو میرے گھر سے جوڑ دینا، اس کو میری طلاق شدہ بیوی سے اس کو میرے کو جوڑ دینا، یہ یقیناً حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، جو لوگ کس طریقے سے ایک منصوبہ بنا کر میری طلاق شدہ بیوی، یقیناً میرا طلاق ہوا ہے، میں اس بات سے اعتراف کر رہا ہوں، آپ تمام کے سامنے میں اس ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میرا طلاق ہوا ہے، لیکن اس مرڈر کو اس طلاق سے جوڑنا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے بدنام کرنا، اور اگر میرا طلاق ہوا ہے تو یہ بات یقیناً جان لینا چاہیے کہ میرا طلاق دنیا کا کوئی پہلا طلاق نہیں ہے، نہ ہی میرا طلاق دنیا کا کوئی آخری طلاق ہوگا۔ میرے سے پہلے بھی کئی ایسے کچھ آپسی نااتفاقیوں کی وجہ سے، شوہر بیوی کی آپسی نااتفاقی کی وجہ سے
طلاق ہوا ہے جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، لیکن اس کو ایک قتل سے جوڑ دینا اور ایک طلاق شدہ بیوی کو ذلیل و رسوا کرنا دنیا بھر کے اندر، یقیناً وہ جس سے طلاق ہوا ہے وہ اپنے مکان میں، اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، لیکن ایک طلاق شدہ عورت کو اس کی کردار کو اخبار اہتماد کے ذریعے اور فورٹ ٹی وی کے ذریعے، یہاں پر اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نیوز شائع ہوئی، کسی اخبار میں نہیں، کسی چینل پر نہیں، حتیٰ کہ واٹس ایپ کے کسی گروپ میں بھی نہیں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میرے واٹس ایپ کے گروپ کے ساتھیوں کا، تمام میرے فیس بک کے فالوورز کا، اور تمام ان چینلوں کا جن لوگوں نے ایک اخبار نے بھی، ایک چینل نے بھی، ایک واٹس ایپ گروپ نے بھی، کسی نے بھی غلط نیوز کو شائع نہیں کیا، سوائے دو بھی مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام چلنے والے فورٹ ٹی وی ہو یا پھر اخبار اہتماد ہو۔ یہ دو اخباروں نے میری اس طلاق شدہ بیوی کو ذلیل و رسوا کیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ میری جو طلاق ہوا تھا میرا، اسی طلاق میں جس سے میری شادی ہوئی تھی، اسی شادی میں بیرسٹر اسد الدین اویسی آئے تھے 45 منٹ، وہ خود بھی جو ہے اس شادی میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آج اس عورت کو ذلیل کرنے میں آپ کے جو میڈیا سیکٹر ہے، فورٹ ٹی وی ہو یا اہتماد ہو، ان لوگوں نے اس کے کردار کو، اس کی کیریکٹر کو، اس کے یعنی اس کو ذلیل اور بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، آپ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے منصوبے بنانے والا ہے۔ آپ میرے خلاف ایک چھوٹا منصوبہ بنائے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے، آپ کے اخبار کے ذریعے، لیکن آپ یاد رکھیے سب سے بڑا منصوبہ بنانے والا اللہ ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی ہے۔ کسی بیٹی کو ذلیل کرنا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بھی وہ دن ضرور لائے گا۔ آپ مجھے مقدمات میں بک کروائیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، 1 نہیں 10 مقدمات میں بک کروائیے۔ اب میں جب سرنڈر ہونے جا رہا ہوں، آپ یقیناً آپ کا پہلا کام یہ ہوگا کہ خواجہ بلال کے خلاف پی ڈی ایکٹ کی کوشش، یہ آپ کی کوشش ہوگی، کیونکہ آپ ڈیڈی بن کے الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ ممی بن کے الیکشن لڑیں گے۔ اگر آپ ڈیڈی بن کے الیکشن لڑیں گے تو ڈیڈی بلال سے مقابلہ کریے، باہر رہنے دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو میں 2019 یا 18 کے دسمبر میں الیکشن ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کس طریقے سے لڑا جاتا ہے۔ 50 سال کی قیادت آپ کی انشاءاللہ تعالی رلا کے رکھوں گا آنے والے انتخابات کے اندر۔ آپ نے اب تک، میں نے کبھی اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیے، نہ ہی میں کبھی سوچ رہا تھا کہ استعمال کروں۔ میں اس لیے بھی نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا مخالفت کا کوئی ایک دائرہ ہوتا ہے، مخالفت کی کوئی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اسد میاں آپ نے مخالفت کے تمام دائروں کو آپ نے توڑ دیا۔ جس قسم سے آپ نے میرے گھر کی عزت پر، چاہے وہ سابقہ عزت کیوں نہ ہو، گھر کی سابقہ عزت پر یا گھر کی عزت پر آپ نے جس طریقے سے مجھ پر حملہ کیا، جس طریقے سے آپ نے میرے خاندان کو، میری بیوی کو، آپ نے جس قسم سابقہ بیوی کو جس قسم سے آپ نے ذلیل و رسوا کیا اور مجھے بدنام کرنے کی جو کوشش کی، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بھرپور اور بہترین جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ خود بھی جانتے ہیں میں مقدمات سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں مقدمات سے پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ یقیناً میں سرنڈر ہوں گا، کورٹ کو جاؤں گا، جیل کو جاؤں گا، پولیس کا سامنا کروں گا اور میں مقابلہ کروں گا۔ یہ میرے لیے کوئی پہلا مقدمہ نہیں ہے،
میرے لیے یہ 27واں مقدمہ ہے. میں ان مقدمات سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں مقابلہ کروں گا. آپ تیار رہیے انتخابات کے لیے. آپ پھر سے سیوائی مشینہ بانٹیے, آپ حلقوں میں پیدل دورے کریے اور عوام کو متحد کرنے کا کام کریے. لیکن عوام بھی جانتی ہے کہ کسی کے گھر کو ذلیل و رسوا کرنا, کسی کی بیوی کو ذلیل کرنا, چاہے وہ سابقہ بیوی کیوں نہ ہو, اس کے کردار پر انگلی اٹھانا, تو اس کا جواب عوام بھی دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی دے گا. اللہ تعالیٰ منصوبے بناتا ہے. آپ 4 بڑے منصوبے بنائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ایک منصوبہ بنائے گا, آپ نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ وقت دیکھیں گے, آپ خود بھی دیکھیں گے. آپ کو جواب میں نہیں دوں گا, آپ کو جواب حیدرآباد کی عوام دے گی. حیدرآباد نہیں, یاقوت پورے کی عوام بھی آپ کو جواب دے گی. آپ جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر, ہندوستان بھر کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, اس کا یہ صرف اور صرف کوئی انسان نہیں کر رہا ہے, یہ ایک اوپر بیٹھا ہے. اوپر بیٹھنے والا ان سب کا نظام چلانے والا ہے. وہی ان چیزوں کو بتائے گا, یہی ان چیزوں کو بنائے گا, وہی انسانوں کے دلوں کو پلٹائے گا. اور وہی میں یہاں پر اور ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ مرڈر ہوا ہے, اس دن ایک میں جن کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہوں اور وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دوست ہے, وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میاں ابھی بھی وقت ہے, اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو میں اسد الدین اویسی سے تمہاری بات کرواؤں گا. تو میں نے کہا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑنے کا فیصلہ, میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی اور جب میں استعفیٰ دے رہا تھا تبھی بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑنے کا فیصلہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا. اور وہیں سے میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو فون کر کہا, میسج کے ذریعے کہا کہ میں مجلس سے استعفیٰ دے رہا ہوں. یقین جانیے گا, وہاں کا فیصلے میں میری آل اولاد قربان, میرے ماں باپ قربان, میری جان قربان, مجھ پر 10 مقدمات لگا دیجئے, اس کے لیے میں تیار ہوں. لیکن خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اس کے رسول کی قسم, میں کبھی اس وہاں بیٹھ کے, اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ لینے والے فیصلے کو کبھی غلط اختیار نہیں کر سکتا. بھلے ہی اس کے لیے میری زندگی یہاں سے جیلوں میں نکل جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ وہاں بیٹھ کے لینے والا فیصلے کو میں کبھی غلط اختیار نہیں کر سکتا. لہذا آپ ان چیزوں سے باز آئیے. آپ مجھ پر مقدمات ڈال سکتے ہیں, میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم سے طاقت دی ہے, اور آپ یہ تو کریں گے, اس لیے بھی کریں گے. اگر میں مہاراشٹر شولاپور جا کر اگر آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا اگر دلال کہتا ہوں تو کیا مجھے دارالسلام سے پھول کا ہار آئے گا؟ مجھے دارالسلام سے پھول کا ہار نہیں آئے گا. اسی قسم کی ذلت کے کیسز مجھ پہ ڈالے جائیں گے. لیکن جو حقائق ہے وہ حقائق میں آپ تمام کے پاس بتا کے رہوں گا. بھلے ہی اس کے لیے مجھے اور 10 مقدمات میں ڈالیے, مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس موقف پہ رکھا ہے کہ یہاں سے اگر میں جیل کی زندگی بھی پوری گزار لوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا فاقا مر جاؤں گا. اسد الدین اویسی, آپ باز آئیے اور روکیے اپنے اخبار کو, روکیے اپنے چینل کو کہ کس قسم سے بےہودے پنے کی باتیں آپ کے چینل کے ذریعے کی جا رہی ہے. آپ بھی یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ میں بھی 4 اولاد آپ کو دی ہے اور 4 بیٹیاں آپ کو ہے. کل خدا نہ کرے آپ کی بیٹی کا طلاق ہو اور اس قسم سے مذاق آپ کی بیٹی کا اڑایا جائے. لیکن یاد رکھیے گا, آپ اگر کسی کی بیٹی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, بھلے ہی وہ کسی کی بیوی ہو, اگر وہ خواجہ بلال کی بیوی نہ ہوتی تو آپ کے چینل پہ ذلیل نہ ہوتی, اگر وہ خواجہ بلال کی سابقہ بیوی نہ ہوتی تو اس کا کوئی تذکرہ آپ کے اخبار اعتماد میں نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے منصوبے بناتا ہے. آپ کسی کی بیٹی کو, کسی کی بیوی کو اگر ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کل وہ دن آپ کے سامنے ضرور لائے گا. لیکن میں دعا کروں گا, اور میں پہلا وہ واحد شخص ہوں, آپ کو شاید یاد دلانا چاہتا ہوں چینل کے ذریعے, اس میری ویڈیو کے ذریعے, جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بیٹی کے انگیجمنٹ کے فوٹوز وائرل ہوئے تھے, میں
اور ہمارے امجد اللہ خان خالد صاحب نے پہلے سب سے پہلے ہم دونوں نے اپیل کی تھی کہ وہ معصوم بچی کا کچھ نہیں ہے، اس کے فوٹوز کو وائرل نہ کیا جائے، کیونکہ ہم یہ بات کو سمجھتے تھے، ہم یہ بات کو سوچتے تھے کہ شاید ہماری مخالفت مجلس اتحاد المسلمین سے ہے، ہماری مخالفت مجلس اتحاد المسلمین کے آج کے لیے ہوئے پالیسیز سے ہے، لیکن آپ نے اس بات کو توڑ دیا کہ آپ نے آج سے مخالفت کے دائرے بدل جائیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ نے جب میرے گھر پر، جب آپ نے میری بیوی پر، جب میری سابقہ بیوی پر جب آپ نے اس قسم سے حملے کیے، تو آپ یاد رکھیے کل یہ دن آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مخالفت کا ایک دائرہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے مخالفت کے تمام دائرے توڑتے ہوئے آپ نے اس قسم سے، آپ کی گھٹیا سوچ آپ کی، اور مجھے آج بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کو ایک فرشتہ نما انسان سمجھتا تھا۔ میں جب تک 17 سال مجلس اتحاد المسلمین میں تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کی یہ حرکت، مجھے آج فخر ہے اس بات کا کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ دراصل بیرسٹر اسد الدین اویسی ایک فرشتے کی شکل میں شیطان ہے، میں نے اس بات کو محسوس بھی کر لیا ہے اور میں نے اس بات کو دیکھ بھی لیا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے لیا ہوا فیصلہ میاں اسد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ 10 مقدمات مجھ پر ڈالیے، لیکن بلال کی آواز کبھی دبے گی نہیں۔ بلال جیل جائیں گے، یقیناً آج نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال بعد بلال جیل سے باہر آئیں گے، لیکن آپ کے خلاف، آپ کے غلط پالیسیز کے خلاف خواجہ بلال احمد کی زبان جب تک چلے گی، جب تک زندہ رہے گا خواجہ بلال آپ کے خلاف حقائق بتاتے رہے گا کہ کس قسم سے آپ ہندوستان بھر کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کے دلال کی حیثیت سے، اور حیدرآباد کی عوام کو میں ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروانی، ٹوپی، کرتا پائجامہ اتاریے، اندر خاکی چڈی ضرور ملے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دلال کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، یہ خواجہ بلال احمد کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ وقت آنے پر میں عوام کے درمیان میں بھی آؤں گا، جب حکومت، عدالت جب مجھے بیل دے گی میں آؤں گا۔ اب اسد میاں کی کوشش رہے گی کہ اسد میاں کوشش کریں گے کہ خواجہ بلال کے اوپر PD ایکٹ ڈالا جائے، خواجہ بلال جیل سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ اگر باہر نکلیں گا تو الیکشن میں بڑا ستائے گا، اس واسطے جیل میں رہنا ضروری ہے بلال کو۔ یہ آپ کی سوچ رہے گی، میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو آپ نے PD ایکٹ میں دلوایا بھی ہے، تو خیر بہرحال مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ PD ایکٹ میں دلوائیے، الحمدللہ جیل جاؤں گا۔ تو جیل جب جاتا ہوں تو جیل میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد سلام ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد قوالی ہوتی ہے، صبح 7 بجے سے 9 بجے تک واکنگ ہوتی ہے، نیند اچھی ملتی ہے، موبائل نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، تو جیل کی زندگی الحمدللہ بہت اچھی زندگی ہوتی ہے۔ اتنے بار سسرال نہیں گیا بیرسٹر اسد الدین اویسی میاں، اب اتنے مرتبہ جیل جا رہا ہوں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ، مقدمہ کا جو ہے مقابلہ کروں گا۔ یقیناً میں عوام کو آخری میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کام کرنے والا 2 لڑکے آپس میں، زبیر اور عقیل، یہ آپس میں دونوں کا جھگڑا، یہ دونوں کے جھگڑے میں مرڈر ہوا، لیکن اس کو میرے گھر سے جوڑ دینا، یہ اگر یہ 2 لوگ میرے پاس نہیں ہوتے تو یہ مرڈر میں شاید میں نہیں ہوتا، اگر وہ سابقہ بیوی میری نہیں ہوتی تو شاید وہ بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں مجلس اتحاد المسلمین کی کوششوں کی وجہ سے آج ایک ایسے خواجہ بلال احمد کو، جو ہمیشہ عوام کے لیے لڑتا رہا، 27 مقدمات ہمیشہ عوام کے لیے جھگڑتا رہا، ویسے خواجہ بلال کو آج ایک مرڈر کے مقدمے میں بک کر دیا گیا۔ میں اس کے لیے آپ تمام کو حقائق بتانے کے لیے یہ ویڈیو بتا رہا ہوں۔ میں یقیناً جیل جانے کے لیے تیار ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، مقابلہ کروں گا یہ مقدمے کا۔ شکریہ۔